السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات پڑھتے ہیں فیض الادب حصہ اول، جو جماعت اولیٰ کے طلباء اور طالبات کے لیے بہت ہی نافع بخش اور مفید کتاب ہے۔ یہ کتاب فن ترکیب میں ہے، اور فن ترکیب میں یہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ بیشتر طلباء اور طالبات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ترکیب تو پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھایا جاتا ہے لیکن وہ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر وہ ایسے ہی رٹی رٹائی ترکیبیں پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ آگے پہنچنے کے بعد وہ صحیح طریقے سے عبارت خوانی اور اعراب لگانا ان کے لیے ایک مشکل امر بن جاتا ہے، اور وہ پریشان ہوتے ہیں۔ پھر ایسے طریقے سے نہ ان کو صحیح سے ترجمہ آتا ہے، نہ وہ عربی عبارت پڑھ پاتے ہیں، اور نہ ہی صحیح معنوں میں وہ اعراب لگا پاتے ہیں۔ تو بے شمار دشواریوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے اساتذہ میں بھی یہ لاپرواہی دیکھی جاتی ہے کہ وہ بچوں کو پڑھاتے وقت صرف ترکیب رٹوا دیتے ہیں، اور وہ ترکیب ایسے ہی رٹ کر وہ یاد کر لیتے ہیں اور سنا دیتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے، تو ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یوٹیوب پہ تو بہت سارے لوگوں نے یہ کتاب پڑھائی ہے، میں نے بھی اس کام کا آغاز کیا ہے۔ ایک نئے انداز میں اس کو پڑھانے کا ارادہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اور فیض الادب کتاب انہی طلباء اور طالبات کے لیے ہے۔ میری یہ ذاتی رائے ہے، میں اور لوگوں کی تو نہیں بات کرتا ہوں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فیض الادب یہ انہی بچوں کے لیے ہے، وہی بچے یہ کتاب کو پڑھیں، یا انہی بچوں کو پڑھایا جائے جو کم از کم نحو اور صرف کی ایک کتاب وہ پڑھ چکے ہوں، کم سے کم نحو میر یا میزان الصرف، کم سے کم نحو میر اور میزان الصرف ان کو ازبر یاد ہو، اور اس کو پڑھ چکے ہوں اور سمجھ بھی چکے ہوں۔ اگر ایسے طلباء و طالبات فیض الادب کو پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے زیادہ دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور ان کے لیے کتاب آسان بھی ہوگی، اور پھر ان کو اجرا کرانے میں، ترکیب کرانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو یہ اگر چند مفید باتیں اگر ان کے ذہن میں ہیں، یعنی جو نحو میر وغیرہ کی قواعد ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فیض الادب ان کے لیے آسان ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ابھی نحو میر پڑھا ہی نہیں ہے، میزان پڑھا ہی نہیں ہے، یا نحو و صرف کی کوئی کتاب پڑھا ہی نہیں ہے، اور اس کو فیض الادب پڑھایا جا رہا ہے، تو میرے سمجھ سے سمجھ لو وہ تکا ہی مارے گا، اور اس کو ترکیب ورکیب نہیں آ سکتی ہے۔ چلیں، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، آگے چلیں، کتاب شروع کرتے ہیں اور اس کے کچھ جو ہے ضروری اصطلاحات کو سماعت فرماتے ہیں۔ سبق نمبر 1، بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ وہ چیز ہے، مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ جس کے لیے، لفظ پر غور کریے گا، مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ جس کے لیے ثابت کی جائے وہ ہے مسند الیہ، اور جس کو ثابت کیا جائے وہ ہے مسند۔ مثال کے طور پر کہوں، کتاب بکر کی ہے، کتاب بکر کی ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہے، جس کے لیے ثابت کی جائے وہ مسند الیہ، اور جس کو ثابت کی جائے وہ ہے مسند۔ تو ہم نے کیا کہا، کتاب بکر کی ہے، تو اب اس مثال میں ہم کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں؟ ہم کتاب کو بکر کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ تو جس کے لیے، کتاب کو بکر کے لیے ثابت کرے، تو جس کے لیے ثابت کی جائے وہ ہے مسند الیہ، اور جس چیز کو ثابت کی جائے وہ ہے مسند۔ تو ہم نے کہا کتاب بکر کے لیے ہے، تو کتاب اس مثال میں مسند، اور کس کے لیے ثابت ہوئی ہے؟ بکر کے لیے، اور بکر ہوا مسند الیہ۔
کتاب بکر کے لیے ہے، بکر مسند الیہ اور کتاب مسند ہے۔ مدرسہ قاری شرف الدین کا ہے، مدرسہ قاری شرف الدین کا ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پر مدرسے کو کس کے لیے ثابت کیا؟ مدرسے کی نسبت کس کے طرف کی؟ قاری شرف الدین کی طرف کی۔ تو مدرسہ ہوا مسند الیہ اور قاری شرف الدین ہوئے مسند۔ تو جس کے لیے ثابت کی جائے وہ مسند الیہ، اور جس چیز کو ثابت کیا جائے وہ مسند ہے۔ وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ اور مسند کسے کہتے ہیں؟ کہ مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو۔ جیسے زید ہوشیار ہے، خود مثال میں حضرت یہاں وضاحت کیے ہیں، زید ہوشیار ہے۔ اس مثال میں دیکھیے کہ ہوشیاری کس کے لیے ثابت کی گئی ہے؟ زید کے لیے کی گئی ہے۔ تو جس کے لیے ثابت کی جائے وہ مسند الیہ، اور جس کو ثابت کی جائے وہ مسند۔ زید ہوشیار ہے، اب زید کے لیے ہوشیاری ثابت کی گئی ہے تو زید ہو جائے گا مسند الیہ، اور ہوشیار ہے یہ ہے مسند۔ زید ہوشیار ہے، اس مثال میں زید مسند الیہ اور ہوشیار مسند ہے۔ اور جیسے پڑھا بکر نے، اس مثال میں پڑھا مسند اور بکر مسند الیہ، کیونکہ یہاں پر پڑھائی کو بکر کے لیے ثابت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، پڑھائی کو بکر کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تو جس کے لیے ثابت کیا جائے وہ ہوتا ہے مسند الیہ، اور جس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مسند۔ کہہ رہے پڑھا بکر نے، اس مثال میں بکر کیا ہوگا؟ مسند الیہ، اور پڑھا کیا ہے؟ یہ مسند ہے۔ جیسے دیکھا گیا چاند، اب یہاں پر دیکھا گیا چاند، تو کس کو دیکھا گیا ہے؟ چاند کو دیکھا گیا ہے، تو چاند کو دیکھنا ثابت کیا گیا، چاند کے لیے دیکھنا ثابت کیا گیا، تو چاند ہو جائے گا مسند الیہ، کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا یہ کہ جس کے لیے ثابت کی جائے وہ ہو جائے گا مسند الیہ، اور جس چیز کو ثابت کیا جائے گا وہ ہو جائے گا مسند۔ تو اسی پر ہمیں جو ہے اپنا جو ہے پورا توجہ ڈال دینا ہے کہ تعریف کیا ہے اور مثال کیا ہے۔ تو تعریف اور مثال کو ایک ساتھ ہم کیا کریں گے؟ منطبق کریں گے، ملائیں گے کہ یہ تعریف اس مثال کے مطابق یا یہ مثال اس تعریف کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو کہہ رہے دیکھا گیا چاند، اس مثال میں دیکھا گیا مسند اور چاند ہوا مسند الیہ۔ اب آگے چل کے کہہ رہے صاحب کتاب جملہ جو ہوتا ہے یہ مسند اور مسند الیہ کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ مجموعہ مطلب یعنی دونوں کو ملا دیا جائے۔ جیسے چائے کسے کہتے ہیں؟ تو چائے کسے کہتے ہیں؟ چائے کہتے ہیں دودھ، چینی، چائے کی پتی کے مجموعے کو، مجموعہ مطلب یعنی ان کو اکٹھا کر دیا جائے، ان کو ملا دیا جائے، تو اس کو کیا بول دیتے ہیں؟ مجموعہ۔ اسی طریقے سے جملہ کسے کہتے ہیں؟ تو جملہ کہتے ہیں مسند اور مسند الیہ دونوں کو جب ہم ایک ساتھ جمع کر دیں گے، یعنی دونوں کو ایک ساتھ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا جملہ، اسی کو مجموعہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ان دونوں کا جمع ہونا، مسند اور مسند الیہ کا ایک ساتھ جمع ہونا، ان کو بولتے ہیں مجموعہ، یعنی ان دونوں کو جملہ بولیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسند کو جملہ بول دیں گے یا صرف مسند الیہ کو جملہ بول دیں گے، بلکہ جملے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے کہ مسند الیہ اور مسند دونوں ایک ساتھ میں آئیں۔ جب یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو اس کو کیا بولیں گے؟ جملہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ جملہ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ جیسے زید ہوشیار ہے، پڑھا بکر نے، دیکھا گیا چاند۔ تو اب اس مثال میں آپ غور کریے، زید ہوشیار ہے یہ الگ جملہ ہے، پڑھا بکر نے یہ الگ جملہ ہے، دیکھا گیا چاند یہ الگ جملہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف زید جملہ بن جائے گا یا صرف ہوشیار جملہ بن جائے گا، پڑھا بکر نے صرف پڑھا جملہ بن جائے گا، بکر نہ لائیں اور کام ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسند اور مسند الیہ جب دونوں ساتھ میں آئیں گے تبھی جملے کا وجود ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ کا دوسرا نام مبتدا ہوتا ہے، لیکن فن ترکیب میں مسند الیہ کو ترکیب کرتے ہوئے مسند الیہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کا ایک نیا نام دیا جاتا ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، مبتدا کا مطلب ہوتا ہے جس سے شروعات کی جائے، جس سے ابتدا کی جائے، تو اس کو مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مبتدا کے لیے ضروری ہے خبر کا ہونا۔ مبتدا یہ لفظ ہے اسم مفعول کا، یہ صیغہ ہے اسم مفعول کا۔ ابتداء یبتدئ ابتداء فہو مبتدئ، وابتدئ یبتدأ ابتداء فہو مبتدأ، یہ باب افتعال سے ہے، ٹھیک ہے۔ با، دال اور حمزہ اس میں کیا ہے؟ حروف اصلیہ ہیں، اور اس میں جو ہے حمزہ شروع میں اور تا اس میں کیا ہے؟ زائد ہیں، یعنی افتعال کے ہیں۔
تو مبتدا کا مطلب ہی ہوتا ہے جس سے کسی کام کا آغاز ہو، جو شروعات ہو، جس سے کسی کام کا شروعات ہو، جس سے کسی کام کا آغاز ہو. اور مبتدا کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی کوئی خبر ہو. جو مبتدا جس مبتدا کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، یعنی جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ خبر بولتے ہیں. تو مبتدا وہ اسم ہے جو لفظ عامل سے خالی. دیکھیے کلام عرب کے اندر، عربی زبان کے اندر دو عامل جو ہوتے ہیں وہ عامل معنوی ہیں. اس کے علاوہ جتنے ہیں سب عامل لفظیہ ہیں، اور باقی دو کیا ہیں؟ عامل معنویہ ہیں. ایک تو فعل مضارع، ٹھیک ہے، فعل مضارع جو حروف ناصبہ اور حروف جازمہ یعنی جس پر لن اور لم داخل نہ ہو، وہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، اور اس کا عامل جو ہوتا معنوی ہوتا ہے. عامل معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی عامل لفظی داخل نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا کوئی عامل نہیں ہوتا ہے جو لفظوں میں دکھائی دے. تو ایک تو مضارع ہو گیا، اور دوسرا عامل جو معنوی ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی عامل لفظوں میں دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن معنوی طور پر اس کا عامل موجود ہوتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو، یعنی لفظوں میں تو عامل جو ہو، جو لفظوں میں عمل کرتا ہے، یعنی لفظوں میں موجود ہو کر جو عمل کرنے والا ہے وہ عامل وہ تو نہ ہو، لیکن معنوی طور پر اس میں عمل کرنے والا عامل موجود ہوتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو، اور خبر وہ لفظ ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند ہو. جیسے زید نمازی ہے، تو جو تعریف مبتدا کی ہے وہی خبر کی تعریف ہے. فرق یہ ہے کہ مبتدا یہ مسند الیہ کی جگہ ہوتا ہے، اور خبر کون ہوتا ہے؟ مسند کی جگہ ہوتا ہے. جیسے زید نمازی ہے، اس مثال میں زید مبتدا اور نمازی خبر ہے. دیکھیے مبتدا اور خبر کے ترجمے میں ایک بہت سیدھا سادہ اور آسان فہمی کے لیے یہ چیز بھی سمجھتے چلیے کہ مبتدا اور خبر کے ترجمے میں عام طور پر آخر میں لفظ ہے آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے زید ہوشیار ہے، فلاں نمازی ہے، بکر عالم ہے، تو عام طور پر مبتدا اور خبر کے ترجمے میں لاسٹ میں ہے آتا ہے، اور بات وہاں پوری ہوتی ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ رفع ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں. رفع کسے کہتے ہیں؟ ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں. رفع کیا چیز ہے؟ رفع یہ جو ہے ایک اعراب ہوتا ہے، اور یہ پیش کی صورت میں بھی ہوتا ہے، الف کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور واو کی صورت میں ہوتا ہے. اور یہ آتا کہاں ہے؟ یہ کسی بھی کلمے کے، یعنی جو معرب اسماء ہیں ان کے آخر میں، یا معرب افعال ہیں ان کے آخر میں جو آتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ اعراب بولتے ہیں. اور اعراب کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، اعراب رفعی بھی ہوتے ہیں، اعراب نصبی بھی ہوتے ہیں، اعراب جری بھی ہوتے ہیں. تو رفع کسے کہتے ہیں؟ ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس بات میں بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ رفع صرف پیش ہی کو جانتے ہیں کہ پیش ہی کا نام رفع ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. رفع جس طریقے سے واو ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، اسی طریقے سے واو ہوتا ہے، اسی طریقے سے الف بھی رفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ عام طور پر یا تو جو ہے فاعل بنے گا، یا نائب فاعل بنے گا، یا مبتدا بنے گا، یا کانا وغیرہ کا اسم بنے گا، یا مولا مشابہ ولیسا کا اسم بنے گا، یا لا نفی جنس کی خبر بنیں گے، یا انا اور حرف مشبہ بالفعل کی خبر بنیں گے. تو یہ تمام صورتیں رفع کی صورتیں ہیں. مرفوع خیر مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا الف یا واو آئے. ٹھیک ہے، جس پر ضمہ آ جائے یا الف آ جائے یا واو آ جائے اس اسم کو مرفوع کہتے ہیں. جیسے المسلم، یہ مرفوع ہے کیونکہ یہاں پر لاسٹ میں میم کے آخر میں ضمہ آیا ہے. المسلمان، یہاں پر دیکھیے کہ میم کے بعد الف آیا ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. المسلمون اس میں واو آیا ہے. ابو زیدن میں ابو یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی واو آیا ہے. تو یہ سب مرفوع ہونے کی صورتیں ہیں. اب تنبیہ کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں. نہیں، جیسے نحو کی جو کتابیں ہیں ہدایت النحو اور قواعد النحو وغیرہ، ان تمام قسموں میں ان تمام کتابوں میں جو ہے مرفوعات 8 بیان کیے گئے ہیں. لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 6 اسم کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، انا وغیرہ کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم. تو اس کے اندر صرف 6 ہی کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے. آسان فہمی کے لیے جو ہے 6 ہی پر اکتفا کیا گیا ہے. نصب فتحہ، کسرہ، الف اور یا کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، نصب کسے کہتے ہیں؟ فتح، کسرہ، الف اور یا کو کہتے ہیں نصب کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو عام طور پر نصب فتح ہی کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی زبر کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسرہ کی صورت میں بھی ہوتا ہے، الف کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور یا کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اور یہ سب کب ہوگا؟ جب وہ کلمہ یا تو مفعول بنے گا، مفاعل خمسہ میں سے کوئی بھی مفعول بنے گا، یا پھر انا کا اسم بنے گا، کانا کی خبر بنے گا، مولا مشابہ لیسا کی خبر بنے گا، ٹھیک ہے، افعال ناقصہ کی خبر بنے گا، لا نفی جنس کا اسم بنے گا. تو یہ تمام صورتوں میں پھر وہ منصوب ہوتا ہے. کریں نصب فتحہ، کسرہ، الف اور یا کو کہتے ہیں. منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف آئے. ایسا نہیں ہے کہ جس پر فتحہ آئے وہی منصوب ہوتا ہے، کبھی فتحہ الف کی صورت میں بھی منصوب الف کی صورت میں بھی ہوتا ہے، کبھی یا کی صورت میں بھی ہوتا ہے. جیسے المسلمہ، تو یہاں پر المسلمہ میں فتحہ جو ہے یہ کس کی صورت میں ہے؟ نصب کس کی صورت میں ہے؟ فتحہ کی صورت میں ہے. المسلمات یہاں پر دیکھیے نصب کس کی صورت میں ہے؟ یہ کسرہ کی صورت میں ہے. ابا زیدین میں ابا یہ الف کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے. المسلمین یہاں پر یہ یا کی صورت میں ہے دونوں مثالوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نصب کی پہچان صرف فتحہ کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ نصب کی کئی صورتیں ہیں. نصب فتحہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسرہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، الف کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور یا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. خیر یہ کتاب جو ہے وہ نہیں ہے، نحوی کتاب نہیں کہ اس میں زیادہ طویل کی، اس میں زیادہ طوالت کی ضرورت ہے کہ زیادہ تشریح کی جائے. بس ہلکے پھلکے انداز میں اس کو سمجھتے چلیں. انشاءاللہ جب ترکیب کی باری آئے گی تو وہاں پر ان کا انشاءاللہ اجرا ہوا کرے گا. کریں اسم منصوب کی تعداد 12 ہے، مگر اس کتاب میں ان میں سے صرف 8 اسم استعمال کیے گئے ہیں. جس طریقے سے اسماء مرفوعات تو 8 تھے لیکن وہاں پر 6 کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے ہی اسماء منصوبات بھی جو ہے 9 کی کتابوں میں 12 تو ہیں، لیکن یہاں پر صرف جو ہے مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی 8 ہی کو ذکر کیا گیا ہے. صرف 8 اسم استعمال کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: مفعول بہ، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لہ، حال، تمیز، انا وغیرہ کا اسم، کانا وغیرہ کی خبر. جر کسے کہتے ہیں؟ جر فتحہ، کسرہ اور یا کو کہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جر صرف زیر ہی کو کہتے ہیں، کسرہ ہی کو کہتے ہیں، نہیں، جر کی بہت سارے جو ہے شکلیں ہیں. ہم اس کو فتحہ کی صورت میں پہچان سکتے ہیں، کسرہ کی صورت میں پہچان سکتے ہیں اور یا کی صورت میں. وہ الگ الگ مقامات ہیں. اعراب کا بیان جن لوگوں نے نحو کی کتابیں پڑھی ہوں گی وہ وہاں پر ان کو بالاستیاب بتایا گیا ہوگا. اب انشاءاللہ تعالی ہمیں جہاں پر ضرورت پڑے گی اس کو بھی تشریح کرتا چلوں گا، اور اس کے بعد میں ترکیب میں بتایا کروں گا یہاں جر ہے کہ فتحہ ہے کہ کسرہ ہے کہ کیا ہے. مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جر داخل ہو، جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو. دیکھو مجرور کی صرف 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یا تو اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے تو وہ مجرور ہوتا ہے، یا پھر وہ مضاف الیہ ہوتا ہے کلمہ تو مجرور ہوتا ہے. ان دونوں کے علاوہ اور کوئی صورت مجرور ہونے کی نہیں ہے. باقی وہ تو اور جو ہوتے ہیں وہ توابع کے طور پر باقی بھی مجرور ہو جاتے ہیں، لیکن جو خصوصی طور پر جو مجرورات ہیں وہ 2 ہی ہیں. ایک یا تو جس پر حرف جر داخل ہو اور یا پھر وہ مضاف الیہ ہو. جیسے علی المسلمی، اب یہاں پر دیکھیے کسرہ کی صورت میں یہاں پر جر ہے، میم پر دیکھیے کسرہ ہے. علی ابراہیم یہاں پر فتحہ کی صورت میں جو ہے جر ہے. بہت سے سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے جر اسی کو کہتے ہیں جس پر کسرہ داخل ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جر فتحہ کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اسے علی ابراہیمہ میں دیکھیے، ابراہیمہ میں میم پر زبر ہے لیکن یہ جر ہے، لیکن کسرہ کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے یہ کیوں نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ نے نحو کی کتاب میں پڑھ لی ہے. علی ابی زیدن یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں پر بھی کس کی صورت میں ہے؟ یا کی صورت میں ہے. علی المسلمین یہاں پر بھی یا کی صورت میں ہے. علی المسلمین یہاں پہ یا کی صورت میں، علی المسلمین یہاں پر بھی یا کی صورت میں ہے. اور جیسے ولد المسلم، ولد ابراہیم، ہیما، ولد ابی زید یہ سب مضاف کی صورت میں، اضافت کی صورت میں ہیں. ٹھیک ہے، غلام المسلمین اور امام المسلمین وغیرہ وغیرہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم. پہلے اگر شروع میں اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے. چاہے بعد والا جملہ جو ہے پہلا والا اسم ہونا چاہیے، بعد والا چاہے جملہ فعلیہ ہو، لیکن اگر لفظ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم. اس مثال میں زید مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے، ان دونوں کو ملا کر جملہ تیار کرتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے علم زید، زید نے جانا. تو اس مثال میں پہلا جز فعل ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہہ دیں گے. پہلا جز سے مراد یعنی علمہ زید میں جو علمہ ہے یہ پہلے کیا ہے؟ فعل ہے. جو اگر اس کی شروعات فعل سے ہو رہی ہے تو جملہ فعلیہ، اور اگر اسم سے ہو رہی ہے تو جملہ اسمیہ. ہدایات، جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا
اور جو مسند ہوگا اسے خبر کہیں گے، اور جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب الفاعل یا نائب فاعل اور مسند کو فعل کہیں گے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہوگی۔ چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل مشق سے آگے پڑھائیں گے، اتنا دیکھ لیجیے ورنہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، اور اس کو اچھے سے پڑھیے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے کمنٹ باکس میں اس کو لکھیے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا کوئی ہمارے اندر آپ کو خامی نظر آئے اس کی بھی اصلاح فرمائیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔